بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کے مطابق جب آپ کسی کو کسی بات پر قائل کرنا چاہتے ہو تو مسلسل ایک جگہ پر کھڑے رہیں، اس سے بات کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کی توجہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں توجہ دینا چھوڑ دیں۔ وہم آدھا مرض ہے، سکون آدھی دوا ہے، اور صبر شفا کی پہلی سیڑھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مشہور فلسفی سے ملاقات کی۔ فلسفی نے اسے اپنے دسترخوان پر بلایا۔ کھانے میں شوربہ پیش کیا گیا۔ جیسے ہی وہ شخص شوربہ پینے لگا، اس نے پیالے میں سانپ جیسی شے دیکھی، مگر شرمندگی یا لحاظ میں کچھ کہے بغیر وہ شوربہ پی گیا۔ گھر جا کر وہ مسلسل پریشان رہا کہ آخر اس نے کیا چیز پی لی ہے۔ اس کا ذہن عجیب خیالات میں الجھتا رہا۔ رات کو اس کے پیٹ میں تیز درد شروع ہو گیا، نیند غائب ہو گئی اور خوف غالب آ گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ شخص بدحواس ہو کر دوبارہ فلسفی کے پاس پہنچا۔ جب فلسفی نے سنا تو مسکرایا اور اسے وہی پیالہ دوبارہ لا کر دیا۔ پھر اس نے چھت کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک سانپ کی تصویر تھی۔ روشنی کے زاویے سے وہی عکس شوربے میں پڑتا تھا جو کل شام سانپ لگا تھا۔ اصل حقیقت سامنے آتے ہی نہ صرف اس کا خوف جاتا رہا بلکہ پیٹ کا درد بھی فوراً طور پر ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ بعض اوقات بیماری ہمارے جسم میں نہیں، ہمارے ذہن میں بسی ہوتی ہے۔ وہم ایک ایسی طاقت ہے جو خیالی بات کو حقیقت میں بدل سکتی ہے، اور اگر ہم اپنے دل اور دماغ کو اطمینان دیں، صبر اختیار کریں، تو اکثر بیماریوں کا علاج دوا کے بغیر بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابو علی سینا نے سچ ہی کہا تھا، وہم آدھا مرض ہے، سکون آدھی دوا ہے، اور صبر شفا کی پہلی سیڑھی ہے۔ لہسن بلغم کو چند دنوں میں خارج کر کے سینہ صاف کر دیتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے اور بھوک لگاتا ہے۔ دکھ ملنگا جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے، گرمی کے موسم میں جسم کا درجہ حرارت کم کرتا ہے، معدے کی تیزابیت، قبض اور گیس سے نجات دیتا ہے، پیٹ بھرنے کا احساس دیتا ہے جس سے زیادہ کھانے سے بچاؤ ہوتا ہے، جلد اور جسم کی اندرونی صفائی کرتا ہے۔ گوند کتیرا جسم کو اندر سے ٹھنڈک پہنچاتا ہے، جسمانی طاقت بحال کرتا ہے، خاص طور پر گرمیوں میں۔ میٹابولزم بہتر کر کے وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک گلاس میں دودھ، پانی یا جوس ڈالیں، اس میں پھولا ہوا تخم مرنگا اور گوند کتیرا شامل کر دیں۔ شہد، گلاب کا عرق اور برف ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور فوراً استعمال کریں۔ تربوز کے چھلکوں کے وہ فوائد جو آپ شاید نہیں جانتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ تربوز کھاتے وقت اس کا صرف سرخ حصہ استعمال کرتے ہیں اور چھلکوں کو پھینک دیتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تربوز کے یہی سب چھلکے بھی صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ یہ چھلکے غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں، خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جو قدرتی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مدافعتی نظام کو مضبوط کریں۔ ان چھلکوں میں مختلف وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو جسم کے قدرتی دفاعی نظام کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے آپ بیماریوں سے بچنے کی طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ سوجن میں کمی۔ تربوز کے چھلکوں میں موجود زنک اور میگنیشیم جسم کے اندرونی ورم کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں موجود غذائی اجزاء جسمانی فعال کو متوازن رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ مسلز کی طاقت بڑھائیں۔ تربوز کے چھلکے خون کی شریانوں کو پھیلانے اور آکسیجن کی روانی بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اس سے ورزش کے دوران جسم کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ فائبر کا بہترین ذریعہ۔ تربوز کے چھلکے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں جو نظام ہاضمہ کو بہتر بناتے ہیں۔ فائبر قبض سے بچاتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور بلڈ شوگر کو بھی متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے ساتھ وزن کم کرنے میں بھی مددگار ہے۔ بالوں کو سفید ہونے سے بچانے کے لیے تازہ آملہ ٹکڑوں میں کاٹ کر سائے میں خشک کر لیں، پھر انہیں ناریل کے تیل میں اتنا پکائیے کہ تیل کی شکل جلے ہوئے برادے جیسی ہو جائے۔ یہ سیاہی مائل تیل بالوں کو سفید ہونے سے بچانے کے لیے عمدہ دوا ہے۔ تازہ یا خشک آملے کے ٹکڑے رات کو پانی میں بھگو دیں، اگلے دن اس پانی سے سر کے بال دھوئیں۔ یہ ان کی نشوونما کے لیے بھی اچھی غذا ہے۔ یاد رہے کہ صرف اسی پانی سے بال دھوئیں، کسی قسم کا شیمپو استعمال نہ کریں۔
آملے کا سفوف پانی میں ملا کر گارا سا لیپ بنا لیجیے، پھر اسے بالوں کی جڑوں میں لگا کر کچھ دیر بعد سر دھو لیں۔ سفوف اور پانی کا مرکب اتنا گارا ہونا چاہیے کہ تمام بالوں کی جڑوں میں لیپ ہو سکے۔ آملہ انسان کی جسمانی قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور اسے بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے، دل کو قوت دیتا ہے اور بالوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر آملہ کو دودھ میں بھگو دیا جائے تو ایسے آملہ کو شیر آملہ کہتے ہیں۔ یہ کھانے میں سب سے عمدہ ہوتا ہے، قوت حافظہ کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک ادویات کے مضر اثرات کو روکنے کے لیے آملے کا استعمال بہترین ہے۔ آملے کا مربع بھی استعمال ہوتا ہے۔ شوگر والے حضرات مربع دھو کر استعمال کرتے ہیں۔ آملہ کولیسٹرول، جو کہ خون میں چربی کی قسم ہوتی ہے، کی بڑھتی ہوئی مقدار کو روکتا ہے۔ لوگ اس کے لیے آملے کا سفوف بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ آملہ قدرت کی طرف سے انسان کے لیے قیمتی تحائف میں سے ایک ہے۔ اسے صحت اور طویل عمر کے لیے بیش بہا نعمت قرار دیا جاتا ہے۔ آملہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، بواسیر کے علاج میں مفید ہے۔ بچوں کو سوتے میں پیشاب کی عادت ہو تو آملے ہم وزن سیاہ زیرہ کے ساتھ پیس کر اور شہد ملا کر چٹائیں تو مفید ہے۔ آملے کا تیل سر درد خشک ہوتا ہے جو بالوں کو قوت دیتا ہے، سیاہی قائم رکھتا ہے، بال بڑھاتا ہے اور گرنے سے روکتا ہے۔ یہ جلدی امراض مٹاتا ہے۔ آملہ خون کی خرابی کے باعث ہونے والے سر کے درد کو بھی دور کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور ہڈیوں اور موہروں کی خرابی دور کرنے کے لیے ہلدی جادوئی اثر رکھتی ہے۔ کیمیائی تجزیہ کے مطابق ہلدی میں پوٹاشیم، کیلشیم، فولاد اور سوڈیم کے علاوہ وٹامن اے، بی اور سی بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ اس میں شامل پوٹاشیم دل اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس میں شامل آئرن خون کے سرخ خلیوں کو بڑھاتا ہے۔ خون کی کمی دور کرنے کے علاوہ یہ خون کو صاف بھی کرتا ہے۔ ہلدی معدہ کے پرانے مریض جن کے معدہ اور آنتوں میں انتہائی السر ہو، بہت زیادہ چائے پینے والے اور باہر کے کھانے کھا کر معدہ برباد کرنے والوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ گردوں کا ٹھیک سے کام نہ کرنے سے جسم سے فاسد مادوں کا صحیح اخراج نہیں ہوتا اور ایسا ہونے سے خون میں موجود سرخ ذرات کی کمی کا سبب بنتا ہے۔ جب خون میں سرخ ذرات کی کمی ہوتی ہے تو جسم کو مکمل آکسیجن اور منزل نہیں مل پاتے۔ منزلز کی کمی کا اثرات سب سے پہلے انسانی جلد پر ہوتا ہے اور یہ خشک ہونے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منزلز کی کمی گردوں میں پتھری کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو خشک جلد اور خارش کا سامنا ہے تو فوراً پانی اور منزل لیں اور اس سے بھی ضروری بات کہ کوئی بھی دوا لینے سے پہلے اپنے معالج سے رابطہ کر لیں، کیونکہ کوئی بھی دوا آپ کے گردوں کو فائدہ کی بجائے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ گردوں کے خراب ہونے سے کمر میں درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ درد اندرونی اور تھوڑا دائیں جانب پسلیوں کے بالکل نیچے ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار درد آگے کی طرح پیٹ میں اور کہانی میں بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ گردوں کی وجہ سے ہونے والے کمر درد میں درد سے ساتھ ساتھ بخار ہونا، الٹی آنا، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا اور بار بار پیشاب کا آنا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کمر درد کا سامنا ہے اور آپ دوا کھانے کے بعد بھی درد میں مبتلا ہیں تو پانی کے استعمال کو فوراً زیادہ کریں۔ اگر کسی وجہ سے چہرے پر نشانات اور رنگت خراب ہو جاتی ہے تو لوگ فارمولا کریموں کا رخ کرتے ہیں جن سے بعد ازاں ان کا چہرہ مزید خراب ہونے لگتا ہے۔ کچن میں موجود ان چیزوں کو ایک مرتبہ اپنے چہرے پر لگا کر دیکھیں، آپ ہر طرح کی کریموں کو لگانا بھول جائیں گے۔ ایک ٹماٹر اور ایک آلو کو دھو کر ان کا رس نکالیں، ساتھ ہی اس میں ایک لیموں کا رس، ایک چمچ سرکہ اور ایک چمچ عرق گلاب شامل کر لیں اور چہرے پر لگا کر چند منٹ رہنے دیں اور پانی سے دھو لیجیے۔ ایک پیالی میں 4 چمچ بیسن، 1 چمچ بیکنگ پاؤڈر اور 1 چمچ شہد ڈال کر اچھی طرح اس کو مکس کریں۔ اب اس میں آلو، ٹماٹر اور لیموں کا جوس ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو دن میں 2 مرتبہ یا چہرہ دھونے سے 5 منٹ قبل لگا لیں۔ روزانہ کے استعمال سے آپ خود اپنی رنگت میں بھی فرق محسوس کریں گے، ساتھ ہی آپ کی جلد پر قدرتی اجزاء سے نکھار بھی آنے لگے گا۔ آج کل نوجوانوں میں ہی بال سفید ہونا ایک عام سا مسئلہ بن گیا ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد ہی نظر دورائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر دوسرا فرد ہی اس چیز کا شکار ہے۔ لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسا گھریلو نسخہ بتانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے سفید بالوں کو واپس کالا کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیر پا نوجوان اور خوبصورت نظر آئے،
لیکن ایسا ہونے میں کئی مشکلات آ جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو جس تیل کے بارے میں بتائیں گے اس کے کچھ عرصے کے استعمال سے ہی آپ کو اپنے بالوں میں نمایاں فرق محسوس ہونے لگے گا۔ یہ پاورفل تیل تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک لوکی لیں اور اس کو چھیل کر کدوکش کر لیں۔ برتن میں 1 کپ آملہ کا تیل ڈال کر اسے گرم کر لیں۔ تیل گرم ہونے لگے تو اس میں کدوکش کی ہوئی لوکی شامل کر دیں۔ اب اس تیل کو اتنی دیر تک پکائیں کہ لوکی کا رنگ ہلکا سنہری ہو جائے۔ لوکی کا رنگ ہلکا سنہری ہونے پر چولہا بند کر دیں اور ٹھنڈا ہونے پر اسے ایک بوتل میں چھان کر محفوظ کر لیں۔ نہانے سے 5 منٹ قبل اس تیل کو سر میں مالش کریں۔ بہت جلد نتائج دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ بہترین نتائج کے لیے اس عمل کو 1 ہفتے میں کم سے کم 2 بار لازمی دہرائیں۔ انار کا شربت نہ صرف ذائقہ دار بلکہ صحت کے لیے بے حد مفید قدرتی مشروب ہے۔ یہ خون صاف کرتا ہے، دل کی بیماریوں سے حفاظت فراہم کرتا ہے۔ انار کے شربت میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم میں سوزش کو کم کرتے ہیں اور قوت مدافعت کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ جلد کو تر و تازہ، نکھرا اور چمکدار بناتا ہے اور ہاضمے کے مسائل میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس تازہ انار کا شربت پینا، خاص طور پر صبح کے وقت، جسم کو توانائی، تندرستی اور تر و تازگی فراہم کرتا ہے۔ یہ واقعی قدرت کی طرف سے ایک شاندار صحت بخش تحفہ ہے۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھودی رکھی تھی، اور جب بھی وہ اپنے دل میں سختی پاتے تو اس قبر میں داخل ہوتے اور لیٹ جاتے اور جب تک اللہ چاہتے اس میں رہتے۔ پھر یہ آیت تلاوت کرتے جس میں کفار کی قیامت والی گفتگو کا ذکر ہے۔ قیامت میں کفار اللہ سے کہیں گے، اے میرے رب، مجھ کو پھر دنیا میں بھیج دیجیے، شاید میں کچھ نیک کام کر لوں اس مال میں سے جو میں نے چھوڑا ہے۔ اور یہ بار بار کہتے جاتے، پھر اپنے نفس کو جواب دیتے کہ اے ربی، میں نے تجھے واپس کیا ہے، لہٰذا اب نیک عمل کرنا۔ آج کل خواتین کے کولہے کیوں بڑھتے ہیں؟ آج کل تقریباً 85% خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کے وزن کے ساتھ ساتھ ان کے کولہے یا بیک سائڈ کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ آج کے اس معاشرے میں اس چیز کو دلکش اور پرکشش کہا جاتا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ خواتین میں یہ بیماری ایک خاص وجہ سے ہوتی ہے جو پہلے تو کچھ سالوں تک کوئی نقصان نہیں دیتی تھی، لیکن جب عمر بڑھ جاتی ہے اور جوانی ختم ہونے لگتی ہے تو آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ان کے ٹانگوں اور گھٹنوں میں ہر وقت درد رہتا ہے اور ان کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اکثر خواتین پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتی۔ اگر وہ لمبا سفر کرتی ہیں تو ان کی ٹانگیں درد سے بحال ہو جاتی ہیں، ان کو کام کاج میں بھی مشکل آتی ہے۔ کچھ خواتین تو بالکل ہی چارپائی پر آ جاتی ہیں، یعنی ہی چلنے پھرنے سے رہ جاتی ہیں۔ خواتین کا یہ زیادہ مسئلہ بیٹھنے یا لیٹنے اور زیادہ ہم استری کرنے سے یا گھی اور آئل وغیرہ میں تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بیک سائڈ یعنی کولہے بڑھ جاتی ہیں۔ ان چیزوں سے پٹھوں میں ہوا پڑ جاتی ہے اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، ان میں سوزش ہونے لگتی ہے، وزن اور سائز بھی زیادہ ہونے لگتا ہے۔ خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کافی دیر تک ٹی وی بیٹھ کر دیکھتی ہیں یا سوتی رہتی ہیں، کوئی کام یا ایکسرسائز نہیں کرتی، بیٹھ بیٹھ کر ان کا وزن بڑھ جاتا ہے اور کولہوں کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے خواتین روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کریں اور کام کاج میں زیادہ ٹائم گزاریں، آئل اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح پٹھوں کو طاقت دینے والی چیزوں کا استعمال کریں۔ اجوائن کے پتے 100 گرام، کلونجی 100 گرام، کالا زیرہ 100 گرام، ان تمام اشیاء کو صفوف بنا لیں۔ صبح نہار منہ 1 چائے والا چمچ تازہ پانی سے لیں۔ پرانے زخم، تمام جلدی بیماریاں اور نہ ٹھیک ہونے والے زخموں، بھٹی ایریوں اور شوگر والوں کے زخموں کے لیے دودھ کو لیموں نچوڑ کر پھاڑ لیں اور کپڑے سے چھان کر اس پانی کو زخموں اور متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آسمان سے اترنے والی وحی کو بھی زمین کے بہت سے لوگوں نے قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ وحی تھی، تو یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کی ہر بات پر لوگ تالیاں بجائیں گے، چاہے وہ آپ کے نزدیک کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھیں کہ آپ خود بھی بہت سے ایسے خیالات کو مسترد کر دیتے ہیں جو دوسروں کے نزدیک بالکل صحیح ہوتے ہیں، تو دوسروں سے وہ حق چھیننے کی کوشش نہ کریں جسے آپ خود اپنے لیے ترک نہیں کرنا چاہتے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی پر اتنا انحصار نہ کرو
کہ اس کے جانے سے تم خود کو ہی کھو بیٹھو۔ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تمہارا سب سے پکا رشتہ تمہارے اپنے آپ سے ہے۔ خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ اکیلا پن تمہیں خوف نہ دے، کیونکہ تنہائی میں ہی تم خود سے جڑتے ہو۔ محبت وہی ہے جو عزت دے، سکون دے اور آپ کو مکمل کرے۔ جو انسان آپ کی خاموشی نہ سمجھ سکے وہ آپ کی فریاد کیسے سنے گا؟ اپنے زخموں کی عزت کریں، خود کو دوبارہ ان ہاتھوں میں نہ دیں جنہوں نے ایک بار آپ کو ٹکڑوں میں بانٹا تھا۔ یاد رکھیں، خود سے وفا کیجیے، اس سے نہیں جنہوں نے آپ کی وفا کو نظر انداز کیا۔ جب آپ پھل کھاتے ہیں تو بیچوں کو روی کی ٹوکری میں نہ پھینکیں، انہیں خشک کریں، ایک تھیلے میں ڈالیں اور اپنی گاڑی میں رکھ دیں۔ جب آپ سڑک پر ہوں تو انہیں کھڑکی سے باہر ان جگہوں پر پھینک دیں جہاں درخت نہیں ہیں، قدرت ان کا خیال رکھے گی۔